الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الأمی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے بعد آنے والا جو صحابہ کا زمانہ ہے وہ بہترین ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے وہ بہترین ہے۔ بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تین ادوار میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، شر زیادہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے جتنے فتنے گزرے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کے احوال بھی بیان کیے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آنے والے مستقبل کی چند ایسی خبریں دی کہ فلاں فلاں فتنے رونما ہوں گے، ان سے امت نے بچنا کیسے ہے، اگر اس طرح کے فتنے آ جائیں تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کو اس کے حوالے سے فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، خیر غالب تھی، شر مغلوب تھا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی خیر غالب تھی، تابعین کے زمانے میں بھی خیر غالب تھی، لیکن اس کے بعد جو زمانے آئے ہم تک ابھی تک جیسے جیسے ہم خیر القرون سے دور ہوتے گئے فتنے فسادات بڑھتے گئے، طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے گئے، اور مسلمان ان فتنوں میں مبتلا ہوتے رہے طرح طرح۔ مشہور جو فتنے گزرے ہیں ان میں ایک فتنۃ الخوارج بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تھا انہوں نے، اور اس دور میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکوبی کی تھی، اور رفتہ رفتہ چلتا رہا یہ فتنہ، اور آج کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہانا، بے جا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، یہ فتنے اس وقت سے موجود ہیں، اور ہر دور کے اندر ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو مفکرین تھے انہوں نے اپنے بیانوں کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ان کی سرکوبی کی۔ اسی طرح ایک فکری فتنہ خلق القرآن کے حوالے سے جو ہے رونما ہوا تھا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی فتنے کی پاداش میں جو ہے جیل کے اندر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تاتاریوں کا فتنہ آیا، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ خون بہا۔
اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے فتنے ہیں آج بھی ہم ان میں مبتلا ہیں۔ ان فتنوں میں ایک مغربی تہذیب کا فتنہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ کامیابی ہے تو وہ مغربی تہذیب میں ہے، اگر ہمیں کچھ حاصل ہوگا تو وہ مغربی تہذیب کو اپنانے سے حاصل ہوگا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو تہذیب سکھائی، اسلام نے رہن سہن کے طریقے سکھائے، اسلام نے معاشرے میں معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، عائلی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا اور مغرب کے بتائے ہوئے طریقوں کے پیچھے جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی فسادات ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے بھی فسادات سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نقالی جو غیروں کی کر رہے ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں نظام دیا تھا، جو دستور دیا تھا، اس کو چھوڑ کر ہم جب غیر کی نقالی پر چلیں گے تو یہ فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیں مادہ پرستی کا فتنہ، یہ ایک ایسا خاموش فتنہ ہے کہ جو انسان کی ذہن سازی اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس مال و دولت، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ یہی حقیقت ہے اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اس کو ہم نے ثانوی درجہ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے سکون چلا گیا، ہمارے دلوں کے اندر بے سکونی پیدا ہو گئی ہے، مادہ پرستی میں مبتلا ہے، ہماری رشتہ داریاں مادہ پرستی کی بنسبت ہوتی ہیں، جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے ہماری دوستیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہمارا اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو مادی اعتبار سے ہم اسی کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ مادہ پرستی ہے میرے بھائی۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم رفتہ رفتہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دین نے جو ہمیں ایک فکر دی تھی، ایک نظریہ دیا تھا، جس کی بدولت ہمیں سب سے بڑی چیز جو سکون ہے وہ حاصل ہوتا تھا، جیب تو خالی ہوتی تھی لیکن دل کے اندر سکون ہوتا تھا، رات کو کبھی بھوکے بھی سو جایا کرتے تھے لیکن سکون کی نیند آتی تھی۔ آج سب کچھ فراوانی ہے، نعمتوں کی برمار ہے میرے بھائی۔ اس دور سے اگر آج کے دور سے ہم تقابل کرتے ہیں اس دور کا، تو اس دور میں سخت بستر تھا، اس دور میں نرم بستر ہے۔ اس دور میں چھت بھی مہیا بہت کم لوگوں کو ہوتی تھی، لیکن سکون، برکت تھی زندگی کے اندر، دل صاف ہوتے تھے۔ آج وہ زمانہ چل رہا ہے کہ نعمتیں بہت ہیں، نرم نرم بستر میسر ہیں، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگیوں سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ دلوں کے اندر ایک لالچ سی پیدا ہو گئی۔ یہ وہ مادہ پرستی کا ایک خاموش فتنہ ہے جو ہمارے اندر بھی سرایت کر رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی سرایت کر رہا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، دوبارہ قرآن کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، دوبارہ اسی نظام کی طرف لوٹنا ہوگا جسے ہم چھوڑ چکے ہیں، جس کی کوشش کو ہم نے چھوڑ دیا ہے میرے بھائی۔ دوبارہ قناعت پرستی کی طرف ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوگا، اپنے دل کے اندر سے حرص، لالچ، یہ طرح طرح کی بیماریوں کو ختم کرنا ہوگا، توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل توکل رکھنا ہوگا، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو، اسلام کی رغبت پیدا ہو، اسلام کے بتائے ہوئے نظام کی رغبت پیدا ہو ہمارے دلوں کے اندر۔ اور ایک فکری فتنہ جو اس دور میں الحاد کی صورت میں پیدا ہوا ہے، شکوک و شبہات اتنے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ معاذ اللہ لوگ اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں، اور 70% جو ہے وہ نوجوان طبقہ اس میں مبتلا ہے، جنہوں نے دین کے حوالے سے کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی ہے، قرآن کا کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بھی یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، آیا یہ قرآن وہی کتاب ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی نعوذ باللہ، یا کوئی اور کتاب ہے؟ یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ دین کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیا جائے، باقی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سے دین کو خارج کر دیا جائے، اور ان شعبوں کو دین سے بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کے، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن سیکولرزم آیا، اس نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا۔ ایک بندہ مسجد میں آئے گا تو وہ مسلمان ہے، دکان میں جائے گا تو وہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو فالو، ان کی پابندی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ بھی لازم ہے۔ دھوکہ بھی چل رہا ہے، فراڈ بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح نظام تعلیم سے دین کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ صرف مسجد تک دین محدود ہوگا، ہر بندہ اپنی نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن تعلیم وہ کس طرز کی حاصل کرے گا اس سے دین کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ بذات خود اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوست احباب کی محفل میں بیٹھے گا تو وہاں پر اس چیز کی پابندی نہیں ہوگی، جبکہ سراسر یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر شعبے کے اندر دین کا ایک درس دیا ہے، ایک پہلو بیان کیا ہے کہ ہم نے فلاں شعبہ زندگی کا گزارنا ہے تو کیسے گزارنا ہے، بزنس مین بننا ہے تو ہم نے کیسے بننا ہے۔ مادہ پرستی کا اسلام انکار نہیں کرتا ہے، مال و دولت بھی کمایا جائے، خوب کمایا جائے، حلال کمایا جائے، جائیدادیں بھی بنائی جائیں، لیکن ان کو حقیقت نہ سمجھا جائے، صرف اسی کو کامیابی نہ سمجھا جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، وہ کامیاب ہیں۔ اب ان چار چیزوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں مادہ پرستی نظر آتی ہے میرے بھائی۔ ایمان لایا، نیک اعمال کیا، اب نیک اعمال اور ایمان کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، دوسرے کو اگر کوئی مشکلات کے اندر ہے اسے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہی شخص خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان چیزوں کو ثانوی درجہ دیتا ہے، نیک اعمال کو ثانوی درجہ دیتا ہے، ایمان کو ثانوی درجہ دیتا ہے، اور مادی اشیاء جو ہیں، مادی دنیا کو جو ہے حقیقت سمجھتا ہے، وہ لفی خسر، خسارے کے اندر ہے۔ اور یہ دنیا ختم ہونی ہے، یہ زندگی مختصر سی ختم ہونی ہے، اس کے بعد سارا کھل کر سامنے آ جاتا ہے انسان کہ کس چیز کو میں نے حقیقت سمجھا تھا اور کیا چیز حقیقت ہے۔ تو یہ فتنے تاریخ میں پہلے بھی موجود تھے، ابھی بھی ہماری زندگی میں فتنے چل رہے ہیں، اور آنے والی زندگی میں بھی بہت سے فتنے رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، یہ نہ ہو کہ تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ پھر اعمال ہی نہ کر سکو۔ اور فتنے کیسے آئیں گے؟ فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ جس طرح مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اندھیرا کم ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم آتا ہے اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے،
اس کے بعد کا ٹائم آتا ہے اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر آنے والا فتنہ دوسرے گزرے ہوئے فتنے سے سخت ہوگا اور مہلک ترین فتنہ ہوگا۔ اس وجہ سے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے اندر جلدی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا، ایک بندہ صبح مسلمان تھا، صبح مومن تھا، ویمسی کافرا، شام کو وہ کافر ہوا ہو، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو سونے سے پہلے پہلے تو مسلمان تھا لیکن صبح اٹھائے تو وہ کافر ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بندہ فتنوں میں مبتلا ہوگا؟ اور آج کسی دوسرے کے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے، ہم جب اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فکری اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اور دن بدن ہماری فکر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک مہینہ پہلے ایک مسئلے کے حوالے سے ہماری ایک اور فکر تھی، ایک اور نظریہ تھا، آج اس کے حوالے سے تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ فتنے اتنے ہوں گے میرے بھائی، اس وجہ سے بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ فرمائیں، فتنوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے بھائی، اس لیے کہ فتنے اتنے رونما ہو چکے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور ہم فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِيقِ، کوئی شخص بھی اس وقت تک نجات نہیں پا سکے گا ان فتنوں سے جب تک وہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح دعا نہ مانگے۔ ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے تو سوائے اللہ کے اسے کسی کی یاد نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا دے۔ تو ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس فتنوں سے بچنے والا صرف وہی شخص ہوگا جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، تب وہ کسی فتنے سے بچ جائے گا۔ اور جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہ دعائیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے میرے بھائی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے اگر ہم دعا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائی، ان فتنوں میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچاؤ کے لیے عبادات کے اندر کثرت کرتے تھے، اور ہمیں بھی آج کے دور میں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ وہ شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم لوٹ کر جا رہے ہیں۔ فتنوں کے دور میں عبادات کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ فزعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ڈر کر جھاگ گئے، اور پھر فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں خزانوں میں سے نازل کی، اور اسی طرح وماذا انزل من الفتن، اور کتنا کچھ نازل کیا فتنوں میں سے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ میں یوقظ صواحب الحجرات، کہ میری بیویوں کو کون جگائے گا تاکہ وہ لکی یصلین، تاکہ وہ نماز پڑھیں، وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب بھی فتنے ہوں، فتنوں کا دور چل رہا ہے، بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم عبادات کی طرف آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر لیں، وگرنہ ان فتنوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنون زندگی کی طرف ہم آئیں میرے بھائی، مسنون زندگی، سنت کے مطابق زندگی جو ہے یہی ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بچ جائیں گے میرے بھائی۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کی، مسنون زندگی کو چھوڑا، اسلام کی بتائی ہوئی تہذیب کو چھوڑا، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑا، رفتہ رفتہ ہمیں مغربی تہذیب کھینچ لے گی اپنی طرف، اور جب ایک دفعہ ہم اس میں داخل ہو گئے تو پھر وہ دلدل ایسا ہے کہ اس سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے میرے بھائی، انسان پھر غرق ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر۔ اس وجہ سے مسنون زندگی گزاریں گے، مسنون زندگی ہوگی تو زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، مسنون زندگی ہوگی تو زندگی کے اندر سکون آئے گا، مسنون زندگی ہوگی تو طرح طرح کے فتنوں سے جو ہے انسان بچا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی عبادات سنت کے مطابق، اپنا کاروبار سنت کے مطابق، اپنی عائلی زندگی سنت کے مطابق، اپنی معاشرتی زندگی سنت کے مطابق، تب جا کر ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں میرے بھائی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ان تصیبہم فتنۃ، یا تو وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب انہیں پہنچ جائے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، کسی انسان کا فتنے میں مبتلا ہو جانا یہ اس کے قتل ہو جانے سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تو سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، فتنوں سے وہ بچ گیا ہے، لیکن اگر وہ مرنے کے بجائے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ اس شخص کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس شخص کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں میرے بھائی، اس وجہ سے خلاصی صرف اسی کے اندر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص پرفتن دور کے اندر چلا گیا ہے تو وہ استقامت اختیار کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر استقامت ہوگی تو تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے مدد تب نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد تب ہوگی جب استقامت ہوگی، وگرنہ آج ایک کام کر رہا ہے کل دوسرے کام میں مبتلا ہو جائے گا، آج ایک طریقے پہ چل رہا ہے کل دوسرے طریقے پہ چل رہا ہوگا۔ تو انسان جب متزلزل ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا ہے، تو وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اس سے چھین لیتے ہیں، مدد کھینچ لی جاتی ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے تو اسے پھسلانے میں دیر نہیں لگتی ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے استقامت،
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں جب خلق القرآن کا فتنہ رونما ہوا، اتنی سختی کی گئی ان کے اوپر، اتنی سختی کی گئی کہ اپنی بات سے پھر جاؤ، وہ اپنی بات سے نہیں پھرے، حتیٰ کہ جیل کے اندر ڈال دیا اور اپنی اکثر زندگی جیل کے اندر گزاری، لیکن اپنی بات کے اوپر قائم و دائم رہے، اپنی بات کو نہیں چھوڑا ہے، تب وہ فتنے سے بچے رہے، وگرنہ سمجھوتا کر لیتے تو فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر خاموش رہنا چاہیے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ گزشتہ دور کے اندر جب بھی فتنے آتے تھے لوگ خاموشی اختیار کیا کرتے تھے، اس فتنے کے متعلق باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اس میں مبتلا ہونے کی کوشش ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس دور کی بنسبت آج کے دور میں آپ دیکھیں تو طرح طرح کے فتنوں میں ہم خود اپنی باتوں کی وجہ سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، معلومات ہمیں نہیں ہوتی ہے اور جھوٹی باتوں کو ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو جو ہے ہم آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہا ہے۔ کتنی ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں کوئی بات کروں، لیکن پھر فخشیت ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمع، پھر مجھے خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر میرے اس جملے کی وجہ سے لوگوں میں تفریق نہ پڑ جائے، لوگوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹ جائے، کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے میری بات کی وجہ سے، یا میرے ایک جملے کا کوئی دوسرا مطلب لے کر کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ صحابہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، تو فتنے کے دور میں ہمیں بھی خاموش ہونا چاہیے میرے بھائی، وگرنہ آج ہم کثرت سے بولنے کی وجہ سے، فیلڈ ہماری نہیں بھی ہوتی ہم اس کے اندر بول رہے ہوتے ہیں اور فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج اکثر و بیشتر اس کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا پر بھی فتنوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی کسی کی بھی بات کو اٹھا کر غلط رویے میں پیش کر دیا جاتا ہے اور شکلیں بگاڑی جاتی ہیں، اور کیا سے کیا فتنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اور اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو جو ہے فتنوں میں مبتلا کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے فتنوں کا دور ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔